اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کارڈز ود اقرا۔ فجر کی نماز کی فضیلت۔ نمازوں میں سب سے مشکل نماز فجر کی ہے، وہ اس لیے کہ شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ انسان اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کرے۔ اسی وجہ سے نماز فجر ادا کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ مسجد میں مردوں کی صفیں بھی بہت کم ہوتی ہیں اور گھروں میں خواتین کی طرف سے بھی اکثر اس نماز میں غفلت دیکھی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس مختصر سی نماز، جس کی رکعت بھی سب سے کم ہے، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں۔ ان 2 سنتوں اور ان 2 فرضوں کے پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 6 بڑے انعام حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، یعنی فجر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز بھی پڑھی، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا فائدہ اور خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے فجر کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس پر برستی ہے۔ دن آسان ہو جاتا ہے، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، دن کی مشکلات اس بندے سے دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس انسان نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور وہ سو گیا اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی، تو گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ تو جو انسان عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، کچھ کرے بھی نہ، لیکن صبح فجر میں اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھ لے، تو گویا کہ وہ ساری رات عبادت کرنے والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنتیں اس دنیا سے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس دنیا کے لیے ہی اپنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ فجر کی صرف 2 سنتیں ہی اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام سے بہتر ہے۔ اس نماز کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر میں تبدیل ہوتے ہیں، اور جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اس لیے جب رات کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اگر انسان فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، تو جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ کتنی ہی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ جب انسان فجر کی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ فرشتے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کریں کہ اے اللہ، جب ہم آپ کے بندے کو چھوڑ کر آئے تو وہ آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ اس نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ تو جو مرد عورت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کام شروع کرتے ہیں، اگر کوئی کمانے کے لیے نکلتا ہے، پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے علم میں، اس کے ہر کام میں جو وہ فجر کے بعد کر رہا ہو، اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تھے نماز فجر کے 6 بڑے فائدے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو قربان کر کے اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش ضرور کرے۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اے اللہ پاک، ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے، ہمیں سجدوں کی توفیق عطا کر، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ، ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، ہمارے تمام گناہوں خطاؤں کو بغیر سزا کے معاف فرما، ہم سب کو نظر بد سے بچا، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا اللہ، فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔